أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورۃ الفجر. سورہ فجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 30 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور اس رات کی جب رات کو چلے. ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقل مندوں کے واسطے. تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، وہ جو ارم میں تھے بڑے ستونوں والے، کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں. اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں، اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا. یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں، پھر بہت ڈالی ان میں خرابی، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا. بے شک تیرا رب لگا ہے گھات میں، سو آدمی جو ہے جب جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی. اور وہ جس وقت اس کو جانچے پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. کوئی نہیں پر تم عزت سے نہیں رکھتے یتیم کو، اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھلانے کی، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا، اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر. کوئی نہیں جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر، اور آئے تیرا رب اور فرشتے آئیں قطار قطار، اور لائی جائے اس دن دوزخ. اس دن سوچے گا آدمی اور کہاں ملے اس کو سوچنا.
کہے کیا اچھا ہوتا جو میں کچھ آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں، پھر اس دن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی، اور نہ باندھ کر رکھے اس کا سا باندھنا کوئی۔ اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں۔ خلاصہ تفسیر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں، اور جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی اور طاق سے 9ویں تاریخ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے نماز مراد ہے کہ کسی کی طاق رکعتیں ہیں کسی کی جفت، اور پہلی حدیث کو روایتاً بھی اصح کہا گیا ہے اور درایتاً بھی وہ ارجح ہے، کیونکہ اس صورت میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہ سب زمانے اور اوقات کی قسم سے ہیں۔ درمیان میں شفع اور وطر بھی اوقات ہی کی قسم سے ہو تو تناسب واضح رہتا ہے، اور یہ تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ شفع و وطر سے مراد ہر وہ جفت اور طاق ہوں جو لائق تعظیم ہیں۔ اوقات و ایام بھی اس میں داخل ہیں اور عدد رکعات نماز بھی۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یعنی گزرنے لگے، کہ قولہ تعالی واللیل اذ ادبر۔ آگے بطور جملہ معترضہ کے تاکید کے لیے اس قسم کا عظیم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ کیا اس قسم مذکور میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے؟ یہ استفہام تقریر و تاکید کے لیے ہے، یعنی ان مذکورہ قسموں میں ہر قسم تاکید کلام کے لیے کافی ہے، اور گو سب قسمیں جو قرآن میں مذکور ہیں ایسی ہی ہیں، مگر اہتمام کے لیے اس کے کافی ہونے کی تصریح فرما دی۔ کما فی قولہ تعالی فی سورۃ الواقعہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور جواب قسم مقدر ہے کہ منکروں کو ضرور سزا ہوگی، جس پر آئندہ کلام قرینہ ہے جس میں منکرین سابقین کی تعذیب کا ذکر ہے، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کے قد و قامت ستون و عمود جیسے دراز تھے، اور جن کی برابر زور و قوت میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص نہیں پیدا کیا گیا۔ اس قوم کے 2 لقب ہیں، عاد اور ارم، کیونکہ عاد بیٹا ہے عاص کا اور وہ ارم کا، اور سام بن نوح علیہ السلام کا، پس کبھی ان کو باپ کے نام پر عاد کہتے ہیں اور کبھی دادا کے نام پر ارم کہتے ہیں۔ اور اس ارم کا ایک بیٹا عابر ہے اور عابر کا بیٹا ثمود، جس کے نام سے ایک قوم مشہور ہے، پس عاد اور ثمود دونوں ارم میں جا ملے ہیں، عاد بواسطہ عاص کے اور ثمود بواسطہ عابر کے۔ اور یہاں ارم اس لیے بڑھا دیا کہ اس قوم عاد میں 2 طبقے ہیں، ایک متقدمین جن کو عاد اولا کہتے ہیں، دوسرے متأخرین جن کو عاد اخرى کہتے ہیں۔ پس ارم بڑھا دینے سے اشارہ ہو گیا کہ عاد اولا مراد ہیں، کیونکہ بوجہ قرب و قلت السائد کے ارم کا اطلاق عاد اولا پر ہوتا ہے۔ آگے عاد کے بعد دوسری ہلاک ہونے والی امتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ثمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو وادی القریٰ میں پہاڑ کے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور مکان بنایا کرتے تھے۔ وادی القریٰ جو ان کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے، جس جیسا ایک کا نام حجر ہے، اور یہ سب حجاز اور شام کے درمیان میں ہیں، اور تب میں ثمود رہتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ در منصور میں ابن مسعود و سعید بن جبیر و مجاہد و حسن و صدی سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ وہ جس کو سزا دیتا اس کے چاروں ہاتھ پاؤں 4 میخوں سے باندھ کر سزا دیتا۔ اور ایک تفسیر اس کی سورۃ صاد میں گزر چکی، آگے سب کی صفت مشترکہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی عذاب نازل کیا، پس عذاب کو کوڑے سے اور اس کے نازل کرنے کو برسانے سے تعبیر فرمایا۔ آگے سزا کی علت اور موجودین کی عبرت کے لیے ارشاد ہے کہ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے، جن میں سے مذکورین کو تو ہلاک کر دیا اور موجودین کو عذاب کرنے والا ہے۔ سو اس کا مقتضا یہ تھا کہ کفار موجودین عبرت پکڑتے اور اعمال موجبہ للعذاب سے بچتے، لیکن کافر آدمی کا یہ حال ہے کہ اعمال موجبہ للعذاب کو اختیار کرتا ہے، جن سب کی اصل حب دنیا ہے۔ چنانچہ اس کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو ظاہراً انعام و اکرام دیتا ہے، مثل مال و جا وغیرہ، جس سے مقصود اس کی شکر گزاری کا دیکھنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو آزمانے سے تعبیر فرمایا، تو وہ اس کو اپنا حق لازم سمجھ کر فخر و غرور سے کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، یعنی میں اس کا مقبول ہوں کہ مجھ کو ایسی ایسی نعمتیں دیں،
اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، جس سے مقصود اس کے صبر و رضا کا دیکھنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو آزمانے سے تعبیر فرمایا تو وہ شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، یعنی مجھ کو باوجود استحقاق اکرام کے اپنی نظر سے آج کل گرا رکھا ہے کہ دنیاوی نعمتیں کم ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ کافر دنیا ہی کو مقصود بالذات سمجھتا ہے کہ اس کی فراخی کو دلیل مقبولیت اور اپنے کو اس کا مستحق، اور تنگی کو دلیل مردودیت اور اپنے کو اس کا غیر مستحق سمجھتا ہے۔ پس اس میں دو غلطیاں ہیں، ایک دنیا کو مقصود بالذات سمجھنا جس سے آخرت کا انکار اور اس سے اعراض پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے دعوائے استحقاق جس سے نعمت پر فخر و غرور اور ناشکری اور مصیبت پر شکوہ اور بے صبری پیدا ہوتی، اور یہ سب اعمال سبب عذاب ہیں۔ آگے اس پر زجر و تنبیہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں، یعنی یہ نہ تو دنیا مقصود بالذات ہے اور نہ اس کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت یا محضولیت کی ہے، اور نہ کوئی کسی اکرام کا مستحق ہے، اور نہ کوئی صبر و شکر کے وجوب سے مستثنا ہے۔ آگے بصیغہ خطاب بطور التفات کے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں صرف یہی اعمال سبب عذاب نہیں بلکہ تم میں اور اعمال بھی مذموم و نامرضی عند اللہ و موجب عذاب ہیں۔ چنانچہ تم لوگ یتیم کی کچھ قدر اور خاطر نہیں کرتے ہو، مطلب یہ کہ یتیم کی اہانت اور اس پر ظلم کرتے ہو کہ اس کا مال کھا جاتے ہو، اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی دوسروں کے حقوق واجبہ نہ خود ادا کرتے ہو اور نہ اوروں کو حقوق واجبہ ادا کرنے کو کہتے ہو، اور عملاً اس کے تارک اور اعتقاداً اس کے منکر ہو۔ اور کافر کے لیے ترک واجب زیادتی عذاب کا سبب ہوتا ہے، اور اعتقاد کا فساد یعنی کفر و شرک اصل عذاب کی بنیاد ہے۔ اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو، اور میراث بتفصیل موجود گو مکہ مکرمہ میں مشروع نہ تھی، مگر نفس سے میراث شرع ابراہیمی و اسماعیلی سے متوارث چلی آتی تھی، چنانچہ جاہلیت میں بچوں اور لڑکیوں کو میراث کا مستحق نہ سمجھنا اس کی دلیل ہے کہ میراث کا حکم پہلے سے بھی تھا، جس کا بیان سورہ نساء کے پہلے رکوع آیت لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ کے تحت میں گزر چکا ہے۔ اور تم لوگ مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو، اور اعمال مذکورہ سب اسی کی فرع ہے، کیونکہ حب دنیا سب خطیئات کی اصل ہے۔ غرض یہ سب اعمال قولیہ و فعلیہ و حالیہ موجب تعظیم ہے، پس انسان کا یہ حال ہے کہ مضامین عبرت سن کر بجائے اس کے کہ عبرت پکڑتا ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو اور زیادہ موجب عذاب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے، کما قال تعالی ان ربک لبالمرصاد۔ آگے ان لوگوں پر زجر و تنبیہ ہے جو ان افعال کو سبب عذاب نہیں سمجھتے۔ ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو کہ ان اعمال پر عذاب نہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ آگے جزا و سزا کا وقت بتلاتے ہیں جس میں ان کو عذاب اور اہل طاعت کو اجر و ثواب ملے گا۔ پس ارشاد ہے کہ جس وقت زمین کے بلند اجزاء پہاڑ وغیرہ کو توڑ کر اور ریزہ کر کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا، قوله تعالی لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور آپ کا پروردگار اور جوق فرشتے میدان محشر میں آویں گے، یہ حساب کے وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا آنا متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس روز جہنم کو لایا جاوے گا جیسا سورہ مدثر میں وما يعلم جنود ربک کے متعلق بیان ہو چکا ہے۔ اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا؟ یہاں اب سمجھ آنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ آگے سمجھ آنے کے بعد جو اس کا قول ہوگا اس کا بیان ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش میں اس زندگی اخروی کے لیے کوئی نیک عمل آگے بھیج لیتا، پس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کی برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا، یعنی ایسی سخت سزا اور قید کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے کسی کو نہ اتنی سخت سزا دی ہوگی نہ ایسی سخت قید کی ہوگی۔ یہ سزا تو ان لوگوں کو ہوگی جو اعمال عذاب کے مرتکب ہوئے، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے ان کو ارشاد ہوگا کہ اے اطمینان والی روح، یعنی جس کو امر حق میں یقین و اذعان تھا اور کسی طرح کا شک و انکار نہ تھا، اور تعبیر روح سے باعتبار جز اشرف کے ہے، تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ بھی نعمت روحانی ہے کہ انس کے لیے احباب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور میری جنت میں داخل ہو جا
لفظ مطمئنہ میں ان لوگوں کے اعمال حسنہ کی طرف اشارہ ہو گیا، اور اعمال حسنہ کی طرف اشارہ اور اعمال عذاب کی تفصیل بیان فرمانا شاید اس لیے ہے کہ زیادہ مقصود یہاں اہل مکہ کو سنانا ہے، اور اس وقت وہاں ایسے اعمال کے مرتکب زیادہ تھے۔ معارف و مسائل، اس صورت میں 5 چیزوں کی قسم کھا کر اس مضمون کی تاکید کی گئی ہے جو آگے ان ربک لبالمرصاد میں بیان ہوا ہے، یعنی اس دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر جزا و سزا ہونا لازمی اور یقینی ہے۔ تمہارا رب تمہارے سب اعمال کی نگرانی میں ہے، خواہ اسی جملے ان ربک لبالمرصاد کو جواب قسم کہا جائے یا محذوف قرار دیا جائے۔ وہ 5 چیزیں جن کی قسم کھائی ہے ان میں پہلی چیز فجر یعنی صبح ساجد کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مراد ہر روز کی صبح ہو کہ وہ عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور حق تعالی شأنہ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفجر کے الف لام کو عہد کا قرار دے کر اس سے کسی خاص دن کی فجر مراد ہو۔ مفسرین صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے پہلے معنی یعنی عام وقت فجر کسی روز کا ہو منقول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح اس کی مراد قرار دی ہے۔ مجاہد باقرامہ کا یہی قول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت میں یہ منقول ہے۔ وجہ اس یوم النحر کی تخصیص کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے۔ صرف یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں، کیونکہ یوم النحر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں بلکہ شرعاً عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا، رات کو صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف معتبر اور حج صحیح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روز عرفہ کی 2 راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے، دوسرے اس کی بعد، اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں۔ اس لحاظ سے صبح یوم النحر تمام ایام دنیا میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔ دوسری چیز جس کی قسم ہے وہ لیال عشر یعنی 10 راتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ، مجاہد، سدی، ضحاک، کلبی ائمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی برابر ہے۔ اور ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کیونکہ یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور سے افضل ایام ہونا عشرہ ذی الحجہ کا معلوم ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی مقرر کی گئی تھیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ، شفع کے لغوی معنی جوڑ کے ہیں جس کو اردو میں جفت کہتے ہیں، اور وطر کے معنی طاق اور فرد کے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ متعین نہیں کہ اس جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، اس لیے ائمہ تفسیر کے اقوال اس میں بے شمار ہیں، مگر خود حدیث مرفوع جو ابو الزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کے متعلق فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشرہ نحر ہے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا ہی عشرہ ہو سکتا ہے جس میں یوم نحر شامل ہے، اور فرمایا کہ وطر سے مراد روز عرفہ اور شفع سے مراد یوم النحر 10ویں ذی الحجہ ہے۔ قرطبی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ اسناد کے اعتبار سے اصح ہے،
بنسبت دوسری حدیث کے جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل ہوئی ہے، جس میں شفع و وتر نماز کا ذکر ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ شفع سے مراد یوم النحر اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور بعض ائمہ تفسیر ابن سیرین، مسروق، ابو صالح، قتادہ نے فرمایا کہ شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو جوڑ جفت پیدا کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، کفر و ایمان، شقاوت و سعادت، نور و ظلمت، لیل و نہار، سردی گرمی، آسمان و زمین، جن و انس، مرد و عورت، اور ان سب کے بالمقابل وطر وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ هو اللہ الاحد الصمد واللیل اذا یسر، یسر یسرا سے مشتق ہے جس کے معنی رات کو چلنے کے ہیں، یسر سری سے مشتق ہے جس کے معنی رات کو چلنے کے ہیں۔ یہاں خود رات کو کہا گیا کہ جب وہ چلنے لگے، یعنی ختم ہونے لگے۔ یہ 5 قسم ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے سمجھنے کی دعوت دینے کے لیے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، ہجر کے لفظی معنی روکنے کے ہیں۔ انسان کی عقل اس کو برائی اور مضرت رساں چیزوں سے روکنے والی ہے، اس لیے ہجر بمعنی عقل بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ کیا عقل والے آدمی کے لیے قسمیں بھی کافی ہیں یا نہیں؟ یہ صورت تو استفہام کی ہے، مگر در حقیقت انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر اور اس کی قسم کھا کر ایک بات کو بیان کرنے پر اور خود ان چیزوں کی عظمت پر جن کی قسم کھائی گئی ہے ذرا غور تو کرو، تو جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی اس کا یقینی ہونا ثابت ہو جائے گا، اور وہ چیز یہی ہے کہ انسان کے ہر عمل کا آخرت میں حساب ہونا اور اس پر جزا و سزا ہونا شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ جواب قسم اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں مگر سباق کلام سے ثابت ہے، اور آگے جو کفار پر عذاب آنے کا بیان ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا بیان ہے کہ کفر و معصیت کی سزا آخرت میں تو ملنا طے شدہ ہی ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 قوموں کے عذاب کا ذکر فرمایا، اول قوم عاد، دوسرے ثمود، تیسرے قوم فرعون۔ عاد و ثمود 2 قومیں جن کا سلسلہ نسب اوپر جا کر ارم میں جا ملتا ہے، ارم میں مل جاتا ہے۔ اس طرح لفظ ارم عاد و ثمود دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہاں صرف عاد کے ساتھ ارم کا ذکر کرنے کی وجہ خلاصہ تفسیر میں عاد و ثمود کے دونوں قوموں کے تحقیقی حالات کے ساتھ گزر چکی ہے۔ ارم ذات العماد، لفظ ارم عاد کا عطف بیان یا بدل ہے، اور مقصود اس سے قبیلہ عاد کی 2 قسموں میں سے ایک کی تعیین ہے، یعنی عاد اولا جو ان کے متقدمین ہیں، ان کو عاد ارم کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ لوگ اپنے جد اعلیٰ ارم سے بنسبت عاد اخرى کے قریب ہیں۔ ان کو ایک جگہ قرآن کریم عاد ارم کے لفظ سے اور سورہ نجم میں اہلک عادا الاولی کے عنوان سے تعبیر فرماتا ہے۔ ان کی صفت میں قرآن کریم نے ذات العماد فرمایا۔ عماد اور عمود ستون کو کہتے ہیں۔ قوم عاد کو ذات العماد اس لیے کہا گیا کہ ان کے قد و قامت بڑے طویل تھے، اور یہ قوم اپنے ڈیل ڈول اور قوت و طاقت میں سب دوسری قوموں سے ممتاز تھی۔ ان کے اس امتیاز کو خود قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی ایسی طویل القامت پوری قوم دنیا میں اس سے پہلے پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے ان کے طول قامت اور ڈیل ڈول کا دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ ہونا تو واضح فرما دیا، مگر ان کی کوئی پیمائش ذکر کرنا ضرورت سے زائد کام تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اسرائیلی روایات میں ان کے قد و قامت اور قوت کے متعلق عجیب عجیب اقوال مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مقاتل سے ان کی قامت کا طول 12 ہاتھ یعنی 6 گز یا 18 فٹ منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ قول بھی اسرائیلی روایات ہی سے ماخوذ ہے، واللہ اعلم۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا
تو اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، یہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا، اور پہلی تفسیر جس کو جمہور مفسرین نے اختیار کیا اس میں قوم عاد پر جتنے عذاب آئے ہیں ان سب کا بیان ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اوتاد وطد کی جمع ہے، میخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو ذی الاوتاد کہنے کی مختلف وجوہ حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ مشہور جمہور مفسرین کے نزدیک وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر آ چکی ہے کہ اس لفظ میں اس کے ظلم و جور اور وحشیانہ سزاؤں کا ذکر ہے۔ وہ جس پر خفا ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں باندھ کر یا خود ان میں میخیں گاڑ کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے اس کی اپنی بیوی حضرت عائشہ کے متعلق ایک طویل قصہ ان کے مومن ہونے اور پھر فرعون کے سامنے اظہار ایمان کرنے کا اور پھر فرعون کی اسی قسم کی سزا کے ذریعے ہلاک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، قوم عاد و سمود اور قوم فرعون کے شر و فساد کا تذکرہ فرماتے ہوئے جب جو عذاب ان پر نازل ہوا اس کو عذاب کا کوڑا برسانے کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف اطراف بدن پر پڑتا ہے ان پر بھی مختلف قسم کے عذاب نازل کیے گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد اور مرصد رصد گاہ اور انتظار گاہ کو کہا جاتا ہے جو کسی مقام بلند پر ہو جہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ سکے اور ان کے افعال و اعمال کی نگرانی کر سکے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ حق تعالی ہر انسان کے تمام اعمال و حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اور وہ سب کو ان کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ ہی ان قسموں کا جواب ہے جو والفجر ولیال عشر میں مذکور ہوئی ہیں۔ دنیا میں رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہاں انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے جو اللہ تعالی کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، مگر مفہوم عام کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو، اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت، صحت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کو 2 باطل خیالات میں مبتلا کرتا ہے۔ اول یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور سعی و عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو مجھے ملنا ہی چاہیے، میں اس کا مستحق ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوں، اگر مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں تنگی اور فقر و فاقہ آوے تو اس کو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس پر اس لیے خفا ہو کہ میں تو مستحق انعام و اکرام تھا، مجھے بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا۔ ایسے خیالات کفار و مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے، قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا اظہار مذکور بھی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کر کے فرمایا کلا، یعنی تمہارا یہ خیال بالکل باطل بے بنیاد ہے، نہ دنیا میں وسعت رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے اور نہ تنگی رزق اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے، بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ فرعون کو دعوی خدائی کے ساتھ کبھی درد سر بھی نہ ہوا، اور بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر و مفلس تھے وہ اغنیا مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے ایسا پرہیز کراتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔ یتیم پر صرف خرچ کرنا کافی نہیں، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد کفار کو ان کی چند بری خصلتوں پر تنبیہ ہے۔ اول، لا تکرمون الیتیم، یعنی تم یتیم بچے کا اکرام نہیں کرتے۔ اس میں اصل بتلانا تو یہ ہے کہ یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس پر ضروری خرچ نہیں کرتے،
لیکن اس کی تعبیر اکرام کے عنوان سے کی گئی، جس میں اشارہ ہے کہ عقل و انسانیت کا، اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس کے شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم یتیم کو فقط یہی نہیں کہ اس کا حق دو اور اس پر خرچ کرو، بلکہ واجب ہے کہ اس کا اکرام بھی کرو، اپنے بچوں کے مقابلے میں اس کو ذلیل و حقیر نہ جانو۔ یہ بظاہر کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ دنیا کی فراخی کو اکرام اور تنگی کو اہانت سمجھا کرتے تھے۔ اس پر حرف بل کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی تنگی رزق پیش آتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ تم ایسی بری عادتوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ یتیم جیسے قابل رحم بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ دوسری بری خصلت ان کی یہ بتلائی، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی تم خود تو مسکین غریب کو کیا دیتے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ اس عنوان میں بھی ان کفار کی بری عادت اور مذمت کے بیان کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ غرباء و مساکین کا حق جیسے اغنیاء اور مالداروں پر ہے کہ ان کو اپنے پاس سے دیں، اسی طرح جو لوگ خود دینے کی قدرت نہیں رکھتے ان کو بھی اتنا تو کرنا چاہیے کہ دوسروں ہی کو اس کے لیے ترغیب دیں۔ تیسری بری خصلت یہ بیان فرمائی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لم کے معنی جمع کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم میراث کا مال حلال و حرام سب کو جمع کر کے کھا جاتے ہو، اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کا حصہ بھی غصب کر لیتے ہو۔ یہاں خصوصیت سے میراث کے مال کا ذکر کیا گیا، حالانکہ ہر ایک مال جس میں حلال و حرام کو جمع کیا گیا ہو ناجائز ہی ہے۔ وجہ خصوصیت کی شاید یہ ہو کہ میراث کے مال پر زیادہ نظر رکھنا اور اس کے درپے ہونا بڑی کم ہمتی اور کم حوصلہ ہونے کی دلیل ہے کہ مردار خور جانوروں کی طرح تکتے رہیں کہ کب ہمارا مورث مرے اور کب ہمیں یہ مال تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے۔ اولو العزم اور باہمت لوگ اپنی کمائی پر خوش ہوتے ہیں، مردوں کے مال پر ایسی حریصانہ نظر نہیں ڈالتے۔ چوتھی بری خصلت یہ بتلائی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جم کے معنی کثیر کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم مال کی محبت بہت کرتے ہو۔ بہت کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ مال کی ایک درجے میں محبت تو انسان کا فطری تقاضا ہے، وہ سبب مذمت نہیں بلکہ اس کی محبت میں حد سے بڑھنا اور انہماک کرنا یہ سبب مذمت ہے۔ کفار کی ان بری خصلتوں کے بیان کے بعد پھر اصل مضمون کی طرف عمد کیا گیا جو شروع صورت میں 5 قسموں کے ساتھ موقت کیا گیا ہے، یعنی آخرت کی جزا و سزا۔ اس سلسلے میں اول قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا، اذا دکت الارض دکن دکا، لفظ دک کے لفظی معنی کسی چیز کو ضرب مار کر توڑنے کے ہیں۔ مراد قیامت کا زلزلہ ہے جو پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور دکن دکا کو مکرر لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ یکے بعد دیگر مسلسل رہے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف، مراد میدان حشر میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ متشابہات میں سے ہے، اور فرشتوں کا صف بصف آنا ظاہر ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یعنی لایا جائے گا اس روز جہنم کو۔ جہنم کو لے جانے کا کیا مطلب ہے اور کس طرح میدان حشر میں لائی جائے گی اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو اب 7ویں زمین کی تہہ میں ہے اس وقت وہ بھڑک اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائیں گے، اس طرح جہنم عرصہ حشر میں سب کے سامنے آ جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس جگہ تذکر سے مراد سمجھ میں آ جانا ہے، یعنی کافر کو اس روز سمجھ آ جائے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا، مگر اس وقت یہ سمجھ میں آنا بے سود ہوگا کہ عمل اور اصلاح حال کا زمانہ گزر چکا۔ آخرت دار العمل نہیں دار الجزا ہے۔ آگے اس تذکر کا بیان ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس تمنا کا باطل اور غیر مفید ہونا بتلایا کہ اب جبکہ کفر و شرک کی سزا سامنے آ گئی، اب اس تمنا سے کچھ فائدہ نہیں،
اب تو عذاب اور پکڑ کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی برابر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ کفار کے عذاب بیان کرنے کے بعد آخر میں مومن کا ثواب اور ان کا جنت میں داخل کیا جانا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے۔ مطمئنہ کے لفظی معنی ساکنہ کے ہیں، مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون و قرار پاتا ہے، اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے، اور یہ وہی نفس ہو سکتا ہے جو ریاضات و مجاہدات کر کے اپنی بری عادات اور اخلاق رذیلہ کو دور کر چکا ہو۔ اطاعت حق اور ذکر اللہ اس کا مزاج اور شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس کو خطاب کر کے فرمایا ارجعی الی ربک، یعنی لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ لوٹنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا، اب وہیں واپس جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ اس سے اس روایت کی تقویت ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ مومنین کے ارواح ان کے اعمال ناموں کے ساتھ علیین میں رہیں گی، اور علیین 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے سائے میں کوئی مقام ہے۔ کل ارواح انسان کا اصلی مستقر وہی ہے، وہیں سے روح لا کر انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور پھر موت کے بعد وہیں واپس جاتی ہے۔ غادیۃ مرضیہ، یعنی یہ نفس اللہ تعالیٰ سے اس کے تکوینی اور تشریعی احکام پر راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے تقدیری احکام پر راضی ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوتا تو اس کو رضا بالقضاء کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ یہ نفس اپنی موت کے وقت موت پر بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالی سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالی کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت کے ہی ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مکروہ معلوم نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کی محبت یا کراہت اس وقت کی معتبر نہیں، بلکہ نزع روح کے وقت جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی، یہی مفہوم ہے راضیۃ مرضیہ کا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں پہلے اللہ کے صالح اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے، پھر جنت میں داخل ہونے کا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہو، ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت و معیت اختیار کرتا ہے یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا میں فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبریٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس کی دعا سے مستغنی نہیں۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، اس میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے میری جنت فرمایا، جو بڑا اعزاز و اکرام ہے، اور اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں صرف یہی نہیں کہ ہر طرح کی راحتیں جمع ہیں اور دائمی ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ آیات مذکورہ میں مومنین کی جزا و ثواب کو اس طرح ذکر کیا گیا کہ ان کی ارواح کو حق تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملائک اعزاز و اکرام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، جو ان آیات میں مذکور ہے۔ یہ خطاب کس وقت ہوگا؟ اس میں بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد یہ خطاب ہوگا، اور سباق آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اوپر جو عذاب کفار کا بیان ہوا ہے وہ آخرت میں قیامت کے بعد ہی ہوگا۔
اس سے ظاہر ہے کہ مومنین کا یہ خطاب بھی اسی وقت ہو، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ خطاب مومنین کو موت کے وقت دنیا ہی میں ہوتا ہے، اور واحد مومنین کو ہوگا موت کے وقت بھی خطاب بھی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ خطاب مومنین کو موت کے وقت دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث اس پر شاہد ہیں، اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ دونوں وقتوں میں یہ خطاب ارواح مومنین کو ہوگا، موت کے وقت بھی پھر قیامت میں بھی۔ وہ احادیث جن سے اس خطاب کا بوقت موت ہونا معلوم ہوتا ہے، ایک تو وہی حدیث عبادہ ابن صامت ہے جو اوپر گزر چکی ہے، اور ایک طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، یعنی اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی، اور یہ نکلنا اللہ تعالی کی رحمت اور جنت کی دائمی رحمتوں کی طرف ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا۔ چند واقعات عجیبہ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طائف میں انتقال ہوا۔ جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی آیا اور جنازے کی لاش میں داخل ہو گیا، پھر کسی نے اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس وقت لاش قبر میں رکھی جانے لگی تو قبر کے کنارے ایک غیبی آواز نے یہ آیت پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ سب نے تلاش کیا کہ کون پڑھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ اور امام حافظ طبرانی نے کتاب العجائب میں اپنی سند سے فتان بن رزین ابی ہاشم سے ان کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمیں بلاد روم میں قید کر لیا گیا اور وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کافر بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کا دین اختیار کریں، اور جو اس سے انکار کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ہم چند آدمی تھے، ان میں سے 3 آدمی جان کے خوف سے مرتد ہو گئے، بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ 4تھا آدمی پیش ہوا، اس نے کفر کرنے اور اس کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا، اس کی گردن کاٹ کر سر کو ایک قریبی نہر میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت تو وہ سر پانی کی تہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد پانی کی سطح پر ابھرا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ان کے نام لے کر آواز دی کہ فلانے فلانے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ یہ عجیب واقعہ سب حاضرین نے دیکھا اور سنا، وہاں کے نصارہ یہ دیکھ کر تقریباً سب مسلمان ہو گئے اور بادشاہ کا تخت ہل گیا۔ یہ 3 آدمی جو مرتد ہو گئے تھے یہ سب پھر مسلمان ہو گئے، اور پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے ہم سب کو ان کی قید سے رہا کرایا۔ آگے اختتام سورۃ الفجر تفسیر کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نوٹ لکھا ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ کہ تفسیر سورہ والفجر آج 21 شعبان 1391 ہجری میں تمام ہوئی، جبکہ اس ناکارہ گناہگار کی عمر کا 76واں سال ختم اور 77واں شروع ہو رہا ہے۔ یوں نصف صدی سے زیادہ حق تعالی کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں گناہوں میں برباد کرنے پر حسرت و افسوس جتنا بھی ہو کم ہی ہے، مگر قدم قدم پر حق تعالی شانہ کے انعامات کی بارش اور اپنی کتاب کی اس ناچیز خدمت کو قریب الختم پہنچا دینے کا احسان عظیم وہ کرم ہی کی امید دلا رہا ہے۔ یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك واجعلني من الذين يقال لهم
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ وتقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔